اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرمان اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے لیے کسی قسم کا سہارا کوئی نہیں، لیکن مجاہد اسلام کے لیے دنیا میں بھی سہارے ہیں، آخرت میں بھی سہارے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آج ہم سے لڑنے والے وہ موگی کے حواری ہماری تاریخ تو پڑھ لیتے کہ ہم موت کے خوف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم تو اس حسین کو ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے موت سے نہیں، موت سے بڑی کوئی چیز ہے تو ڈرا۔ ہم تو ان صحابہ کے جانشین ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر جس وقت دشمن غالب آ رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ نے زمین میں گڑھا کھودا اور اپنا آدھا جسم گڑھے کے اندر دبا دیا، اپنے آپ کو گڑھے میں گاڑ لیا اور گڑھے میں گاڑ کے پھر دشمنوں پہ تیر چلاتے رہے، جو قریب آتا اس کے ساتھ تلوار سے لڑتے رہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ گاڑا کیوں ہے؟ کہا کہ کہیں دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے کہیں میرے قدم پیچھے نہ ہٹ جائیں اور میں شہادت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے اپنے آپ کو گاڑ لیا ہے، جان تو دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ان صحابہ کو ماننے والے ہیں، یہ ہے ہماری تاریخ۔ لہذا نبی پاک کے ایسے حالات میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عظیم صوفی بھی ہیں اور بڑے عظیم مجاہد بھی ہیں، انہوں نے کسی جنگ کے موقع پر حضرت فضیل بن عیاض جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کے یہ اشعار لکھے، اور حضرت فضیل بن عیاض کے یہ اشعار جو ہیں یہ اس مجاہد کے جذبات کی ترجمانی ہے جو اسلامی سرحد پر کھڑے ہو کے پہرا دے اور پھر میدان جہاد میں دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ تو فضیل بن عیاض نے اس مجاہد کے جذبات کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا۔ وہ اشعار کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مجاہد لڑتے ہوئے زبان حال سے یہ کہتا ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ تلعب۔ وہ مجاہد کہنے لگا، اے حرمین کے عبادت کرنے والے، اے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے والے، اے حرم مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے، اگرچہ یہ عمل بہت بڑا ہے جو مکہ میں مسجد حرام میں پڑھے ایک نماز 1,00,000 کے برابر، حضور کی مسجد میں پڑھے تو 50,000 کے برابر، بہت بڑا عمل ہے، لیکن مجاہد کہتا ہے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے حرمین شریفین کے اندر نماز پڑھنے والے، اگر تو اس وقت ہمیں دیکھ لے کہ ہم میدان جہاد میں کس طرح اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلوار چلا رہے ہیں، کس طرح ہم انہیں بچھاڑ رہے ہیں، کس طرح ہم ان پہ تیر برسا رہے ہیں، تو تو ہمیں دیکھ لے تو تو حرمین میں رکوع و سجود کو ہمارے عمل کے مقابلے میں لعب سمجھے، کھیل سمجھے، تو سمجھے کہ میرا عمل ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تو ہمیں دیکھ لے، کہاں حرمین طیبین میں نماز پڑھنا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن مجاہد کہتا ہے اگرچہ یہ درجہ بہت بڑا ہے لیکن عملاً اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا، تلوار چلانا، حرمین کی نماز بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رب ذوالجلال اس پہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا اگر حرمین کا عابد بھی ہمیں دیکھ لے تو وہ کہے کہ میں تو رکوع و سجود کر کے یہاں پہ میرا تو یہ عمل لعب ہے، فضول ہے۔ مجاہد کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔